جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس کراپ کے بارے میں ہم یا جس فصل کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام کیملینا ہے۔ کیملینا کو اگر ہم پرانے لٹریچر میں دیکھیں تو یہ اس کا نام گولڈ پلیئر یا فالس فلیکس کے نام سے یہ لکھا ہوگا، لیکن یہ کراپ کیونکہ پاکستان کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا، رشیا، یورپین کنٹریز میں کاشت کی جاتی ہے، تو پاکستان میں اس کو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ابھی کیونکہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عام لوگوں تک اس کراپ کا انٹروڈکشن ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کراپ ہے کیا، اس کی افادیت کیا ہے اور اس کو ہم پاکستان میں کس طرح کاشت کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اس کراپ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان میں نئی ہے اور یہاں پہ اس کی کاشت نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے اس کا یہاں پہ کاشت کا طریقہ جو ہے اس پہ کام کیا ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ کراپ ہم سکسیسفلی پاکستان میں کاشت کر سکتے ہیں۔ اس فصل کے بارے میں جو زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی کم ریسورسز سے کاشت کی جا سکتی ہے، یعنی لو ان پٹ کراپ ہے جو کہ 90 سے 100 دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے کھاد اور پانی بہت کم چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی بھی انسیکٹ یا کوئی بھی بیماری ابھی تک اس پہ رپورٹڈ نہیں ہے، اور اس کو عام کسان بھی بڑے تھوڑے ریسورسز سے بڑا سکسیسفلی گرو کر سکتا ہے۔ اب اس کی پاکستان میں اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایسے کنٹریز میں شامل ہے جن کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو خوردنی تیل کی ضروریات ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور اگر ہم خوردنی تیل کی دیگر فصلیں دیکھیں پاکستان میں تو وہ کاٹن سیڈ ہے، سن فلاور ہے، سرسوں ہے، کنولا ہے، السی ہے، اور ان ساری فصلوں سے جتنا بھی خوردنی تیل پیدا ہو رہا ہے وہ ہماری ملکی ضروریات کا صرف 12% پورا اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور باقی کا 88% یا 88% جو خوردنی تیل ہے ہم دوسرے کنٹری سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پاکستان کو چیلنجز کیا ہیں؟ 2 چیلنجز ہیں۔ ایک تو ہمارا خوردنی تیل اوورال کام ہے جس کے اوپر بہت سارا ہمارا زر مبادلہ لگ رہا ہے، اور دوسری چیز ہے کوالٹی۔ جتنے بھی ایڈیبل آئل ہیں یا خوردنی تیل ہیں پاکستان میں، ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جو کہ انسانوں کی صحت کے لیے بہتر ہو۔ اور کاٹن کے آئل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک کیمیکل ہوتا ہے گوسیپول جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اسی طرح سرسوں کا جو تیل ہے اس کے اندر اگر ایروسک ایسڈ زیادہ ہے تو وہ بھی انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو اس کنڈیشنز میں جب کہ ہمارا اوورال ایڈیبل آئل بھی کم ہے، کوالٹی بھی بہتر نہیں ہے آئل کی، تو کیملینا ایک بیسٹ آپشن ہے۔ اور کیملینا کا اگر ہم دیکھیں اوورال آئل کانٹینٹس تو ہماری جو موجودہ روایتی فصلیں ہیں خوردنی تیل پیدا کرنے کی، ان سب سے اس کی آئل ریکوری بھی زیادہ ہے اور اس کی کوالٹی بھی بیسٹ ہے۔ کوالٹی میں ہم اس کے فیٹی ایسڈ دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کا فیٹی ایسڈ پروفائل دیکھیں تو اس میں تقریباً 60% پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہیں، اور 12% یا 11% اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ تیل کیملینا کا آئل یوز کرتے ہیں تو یہ ایز اے میڈیسنل ویلیو ہیومن ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہے، جس میں آپ یہ سمجھیں کہ بہت سارے تجربات کے بعد جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اگر 30 گرام کیملینا کا آئل 6 ویکس کے لیے کوئی انسان یوز کرتا ہے تو اس کے اندر یہ سیرم کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے، ہارٹ ڈیزیز کم ہو جاتی ہیں، سرکولیٹری سسٹم بہتر ہو جاتا ہے، سٹمک السر کی ریمیڈی ہے، سکن کی ہیلتھ بہت امپروو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، نہ کہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اینیملز میں بھی۔ اگر کیملینا کا یوز کیا جائے، کیملینا کا آئل یا کیملینا بیسڈ میل یوز کی جائے
تو یہ رپورٹڈ ہے کہ اگر یہ چکن کی فیڈ میں مکس کر دیا جائے اس کا آئل تو انڈوں کے اندر اومیگا 3 کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے اینیملز کو اگر ایز اے میل دیا جائے تو یہ ریچ سورس آف پروٹین اور انرجی ہے. اسی طرح سے یہ اگر کاؤز کو دیا جائے تو اس کے ملک کے اندر فیٹ کی پرسنٹیج کو کم کر دیتا ہے. تو ان فوائد کے علاوہ اب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے امریکہ ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، وہ کیملینا بیسڈ بایو ڈیزل پروڈیوس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کیملینا جو ہے ایز اے لو کاسٹ فیڈ سٹاک فار بایو ڈیزل پروڈکشن یوز ہو رہا ہے. اور امریکہ نے تو کیملینا آئل بیسڈ فیول سے جیٹ بھی اڑا دیا ہے. اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ کیملینا بیسڈ جو فیول ہے اس سے 84% لیس کاربن امیشن ایز کمپیئر ٹو دی پیٹرولیم بیسڈ فیول. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیملینا کا آئل انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے اگر یہ ایز اے بایو ڈیزل یوز کیا جائے. تو یہ ساری اس کی افادیت تھی. افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جو HEC سے فنڈڈ تھا، اور پچھلے 10 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی میں، شعبہ اگرونومی میں. اور اس کے اوپر ہم ایک عام فہم اور سادہ زبان میں ایک بروشر بھی پبلش کر رہے ہیں جو کہ عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ ہم اس کو کیسے گرو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کنڈیشنز کیا ہوں گی، سیڈ کتنا چاہیے، فرٹیلائزر کتنا چاہیے، پانی کتنے چاہیے، اور اس کی ہم کیئر کیسے کر سکتے ہیں. اس پہ تفصیلاً ایک ہم عام فہم بروشر جو ہے وہ بک اینڈ میگزین جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر شہزاد احمد بصرہ صاحب کی نگرانی میں، ہم اس کو پبلش کریں گے تاکہ یہ عام لوگوں تک یہ لٹریچر پہنچے اور ہر فارمر جو ہے اس کو اپنے فیلڈ پہ گرو کر سکے، جس سے ہم اپنے ملک کا ایک طرف تو بہت زیادہ جو زرعی مبادلہ صرف ہو رہا ہے اس کو بچائیں گے، اور دوسری طرف ہم لوگوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، کیونکہ یہ کراپ جو ہے یہ سٹریس ٹالرنٹ بھی ہے. سٹریس چاہے وہ سلینٹی کی ہو، ہائی یا لو ٹیمپریچر کی ہو، یا واٹر یا ڈراؤٹ کی ہو، تو یہ اس کے اندر بھی سکسیزفلی گرو ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سبھی لوگوں سے کہ اس بروشر کو پڑھ کے اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو دیکھیں. اور یہ سارے کسان جو ہیں، یہ سارے جو فارمنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کو کاشت کریں اور اس سے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی لیں اور ملک کا زرعی مبادلہ بچائیں. تھینک یو ویری مچ.